ہمیں اپنے کل کے اوپر بڑا یقین ہے. ہم بھلا کس کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بھلا کس کو کامیاب کہتی ہے؟ جس کے پاس ایک پلاٹ ہے 2 ہو جائیں، ایک گھر بنا ہوا ہے 2 ہو جائیں، ایک گاڑی ہے 2 ہو جائیں. یعنی ہر ایک کی خواہش کیا ہے؟ میں زیادہ سے زیادہ اچیو کر لوں، زیادہ سے زیادہ حاصل کر لوں، زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے، زیادہ سے زیادہ آ جائے. ہر ایک کی خواہش کیا ہے؟ میرے پاس زیادہ ہونا چاہیے، میرے پاس اور زیادہ پیسہ آ جائے، اور زیادہ پلاٹنگ میں اکٹھی کر لوں. اور میں پھر یعنی اپنے کل کے اوپر اس کو بہت سارا یقین ہو چکا ہے، بہت سارا یقین. اسی لیے تو شدید قسم کا علیل ہوتا ہے، شدید قسم کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں، مرنے کے قریب ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آخری وقت بھی ٹریٹمنٹ کروا رہے ہوتے ہیں. 50 سال 30 سال گزر گئی ہے عمر، 70 سال ہے، 100 سال ہے. اگر اس کے سامنے کوئی بندہ اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا تو اس کو کہے گا نا کہ بھئی آپ کیا وقت اب قریب آ چکا ہے، آپ فوت ہونے والے ہیں، تو وہ بہت زیادہ غصہ آگے سے کرتا ہے. کیوں؟ اس کو اپنے کل پہ بہت سارا یقین ہے، بھروسہ ہے کل پہ. اس کو پتہ ہے کہ میں نے کل زندہ رہنا ہے. یعنی ہر ایک بندے کی خواہش ہے میں نے پتہ نہیں کتنی دیر تک زندہ رہنا ہے، لیکن ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. اس دن کو یاد نہیں رکھتے، اس میدان محشر کو یاد نہیں رکھتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بلانا ہے. ہم اپنے اعمال نامے کا حساب و کتاب نہیں کرتے کہ میرے سے پوچھ ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا تو اس کی آزمائشیں، تکلیفیں، عذاب، جتنی بھی اس کے اندر تکلیف ہیں، وہ ساری کی ساری فرشتوں کو دکھائی. تو جناب جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ وعزتک لا يدخلها احد يسمع بها. اے اللہ جو بھی اس جہنم کے بارے میں سنے گا، جو بھی اس جہنم کے بارے میں، اس کے عذاب، اس کی تکلیف، اس کی آزمائشوں کے بارے میں، سزاؤں کے بارے میں سنے گا، کبھی نہیں اس کے داخل ہوگا. مجھے امید، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر کوئی آئے گا ہی نہیں، کوئی نہیں آئے گا. اس میں کوئی آنے کی تمنا خواہش کرے گا ہی نہیں. اتنی سخت قسم کی سزائیں ہیں یہاں، اتنی سخت قسم کی یہاں پنشمنٹ دی جا رہی ہے لوگوں کو، اتنی سخت قسم کی ان کے اوپر آزمائشیں ہیں. کبھی کوئی نہیں آئے گا. بھوکا پیاسا اتنی دیر تک، پھر اتنے زیادہ عذاب مسلط ہونے، کوئی نہیں آئے گا اللہ تیرے یہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کے راستے کو، اس جہنم کے گرد پھر اپنی مرضی کی زندگی، کوئی شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے آگے خواہشات، تمنا، سوچ، انسانی سوچ، جو اس کا مائنڈ کہتا ہے، جو اس کی زندگی کہتا ہے، جیسی وہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اس راستے میں آ گیا کہ جیسی زندگی بسر کرنا چاہے کرے. کھلا عام، کھلی عیشی مارے، کھلی موج اڑائے، جیسے مرضی زندگی کو بسر کرے، جیسا مرضی رہے، جہاں مرضی رہے، جو کچھ مرضی کرے. جناب جبریل امین علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ اس جہنم سے کوئی نہیں بچ سکے گا. اپنی مرضی کی. آج بھی ہمیں دیکھیں نا، میری مرضی کی آیت ملنی چاہیے، میری مرضی کی قرآن ملنا چاہیے، میری مرضی کی حدیث ملنی چاہیے. میں اس کے اوپر عمل، جو میرے من کو پسند ہے، جو مجھے پسند ہے، وہی دین ہے. ہم اس کو دین سمجھتے ہیں. حالانکہ جہنم کا وہ اس وادی کے اندر جانا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اس وادی کے میں جانا وہ بہت سخت ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. ہم یہ جو دنیا ہے نا، دنیا، ہم اس کو بڑی ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی وقار نہیں ہے. یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا ساز و سامان ہے. یہ دھوکے ہے، ہم سمجھ نہیں رہے. ہمیں فکر نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی. ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، کٹلاتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں اللہ کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوچھنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہم نے حتیٰ زرتم المقابر، قبروں میں جانا ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. جاننا ہے ہم نے، جو کچھ ہم نے کیا ہوا ہے، جیسے اعمال کیے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمارے سامنے پیش رکھنے ہیں. اللہ نے ہمارے سامنے لے کے آنے ہیں. اللہ نے کہنا ہے، پڑھو اقرا کتابک، پڑھو یہ تم نے جو کرتوتیں کی تھی، جو تم نے اعمال کیے تھے، آج پڑھو، سب کے سامنے پڑھو. پڑھنا پڑے گا. اس جہنم سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے. اس جہنم کا ٹھکانہ، وہ ٹھکانہ بہت خطرناک ہے. ہم بھول چکے ہیں.
ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی لائف میں کھو چکے ہیں، دنیا کی کام دھندے کے اندر کھو چکے ہیں۔ انہوں نے کوئی کام نہیں آنا جن کے لیے ہم کما رہے ہیں، جن کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اپنے نفس کے لیے بھی کچھ کر لیں، اپنی جان کے لیے بھی کچھ کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو ہم کہیں یا لیتنی کنت ترابا، کاش کے مٹی ہو چکے ہوتے، لیکن اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ اللہ نے پہلے بتایا، اللہ نے پہلے واضح رسول بھیجے ہیں آپ کے پاس، واضح دلائل کے ساتھ، سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ لوگ پڑھو اور سوچو، کچھ نہ کچھ تو سوچو، کچھ نہ کچھ تو سمجھو۔ ہم دنیا کے لوگوں سے کتنا ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کی اس جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں کہ وہ کتنے سخت قسم کے عذاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان لوگوں کے اوپر وہ مسلط کرنے ہیں وہ عذاب، بہت سخت دن ہوگا وہ۔ اس دن سے بچنے کی ضرورت ہے، اس دن سے بچیں۔ آج کچھ رو لیں اللہ کے سامنے، آج اللہ کے سامنے کچھ کرلا لیں، آج اللہ کو کچھ کہہ لیں، کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب و کامران کرے اور اپنی جہنم سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ ہمیں جنت میں لے جانا۔ ہم اتنا بڑا ہم اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو سکتے، اتنی بڑی ہم اپنے والدین کو نہیں اپنے ایک دن کا حساب دے سکتے۔ ایک دن کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتا ہے نا، تو والدین پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو، کیسے، حساب نہیں دے سکتا۔ کیا کیا کر کے آیا وہ، کتنے اعمال کر کے ہے، کتنی کرتوتیں وہ، کیا کیا غلط کر کے اور کیا کیا صحیح کر کے، یہ نہیں بتا سکتا۔ پوری زندگی اللہ کو بتانی ہے ہم نے، پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا اللہ کو ہم نے، ایک ایک پائی پیسے کا حساب دینا اللہ تعالیٰ کو ہم نے، ایک ایک سیکنڈ منٹ کا حساب دینا، ایک ایک ذرے کا، ہر سب کچھ ہمارے سامنے آنا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر کچھ سب کچھ ہمارے سامنے پیش ہونا ہے۔ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو وہ بھی اللہ سامنے لے کے آئیں گے، ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو وہ بھی سامنے لے کے آئیں گے۔ پڑھو آج اس کا حساب و کتاب دو، آج سارا کچھ دینا پڑے گا، سارا کچھ اللہ کے سامنے میں، اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ اس زندگی کا سوچیے۔